مختار ہمارے آقا، ایسے ہیں مالک و مختار تمہارے آقا، ایسے ہیں مالک و مختار ہمارے آقا، سارے عالم کو جو خیرات سارے عالم کو جو خیرات دیا کرتے ہیں، ایسے ہیں مالک و مختار ہمارے آقا، سارے عالم کو جو خیرات عطا کرتے ہیں، سارے عالم کو جو خیرات عطا کرتے ہیں، اور جو بھی کثرت سے درود ان پہ پڑھا کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں اور میرے ملائکہ میرے فرشتے نبی اور آل نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اللہ پاک کہتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں میرے فرشتے کر رہے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بھی وہ عمل کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تو تم بھی نماز پڑھو۔ کعبے کے طواف کی بات آتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ میں بھی کعبے کا طواف کرتا ہوں تو تم بھی کرو۔ لیکن جیسے ہی نبی اور آل نبی پر درود و سلام کی بات آتی ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جو کام میں کر رہا ہوں، جو کام میرے ملائکہ کر رہے ہیں، جو کام میرے فرشتے کر رہے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ عمل تم بھی کرو جو عمل میں کر رہا ہوں۔ یہ دعوے اور دلیل کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو کام اللہ کی ذات کر رہی ہے، جو ملائکہ کر رہے ہیں، جو فرشتے کر رہے ہیں، وہ کام ہمارا ضائع نہیں ہونے والا۔ اسی لیے تو ہمارے مشائخین، ہمارے جو ہے علماء کرام کہتے ہیں نا کہ درود و سلام کے جو ہے عادی بن جاؤ۔ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کام خود خدا کی ذات کر رہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عمل ضائع نہیں ہونے والا۔ دوسرے عمل ضائع ہو سکتے ہیں، آپ کی نیتوں کے مطابق آپ کو ملے گا، لیکن یہ درود و سلام کا معاملہ ایسا ہے گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قبول ہونے والا ہے، کیونکہ خدا کی ذات کر رہی ہے۔ اسی لیے تو ایسی محفلیں سجا کر یہ عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی میں یہ محفل میں صرف جو ہے جو محفل سجاتے ہیں ان کا فائدہ نہیں ہے، آنے والوں کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو یہ چیز جانتے ہیں، لیکن ایسی محفلیں رکھ کر یہ معاملات کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ لوگ جو فیضیاب ہو چکے ہیں آپ بھی اس سے جو ہے وہ وہاں سے فیضیاب ہو جائیں جہاں سے آپ فیضیاب ہوئے ہیں۔ یہ تو فیضیاب لوگ ہیں یہ محفل رکھنے والے، آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے دامنوں کو پکڑ کر خود بھی فیضیاب ہو جائیں۔ اب یہ شعر سنیں گے، وہ لکھتے ہیں جو بھی کثرت سے درود ان پہ پڑھا کرتے ہیں، جو بھی کثرت سے درود ان پہ پڑھا کرتے ہیں، وہ حقیقت میں مدینے میں رہا کرتے ہیں، وہ حقیقت میں مدینے میں رہا کرتے ہیں۔ اور یہ شعر خاص توجہ چاہوں گا، قدم بوسی کے ساتھ یہ شعر پڑھ رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہاں مجھ کو ان خاک نشینوں سے ملا دے یا رب، مجھے محفل نعت کا صدقہ مل چکا ہے۔ یہ محفل، یہ جو شعر پڑھ رہا ہوں میری زندگی اس کے اندر دے رہا ہوں، مجھے لوگ مل چکے ہیں۔ اگر آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو جڑ جائیں، جڑ کر کام کریں۔ یہ شعر سنیں، وہ لکھتے ہیں مجھ کو ان خاک نشینوں سے ملا دے یا رب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کو ان خاک نشینوں سے ملا دے یا رب،
کرتے ہیں. اور اس سے بڑا شعر تو میرے پاس نہیں ہے. وہ لکھتے ہیں آب زمزم کی نہ کوثر کی طلب ہے مجھ کو. آپ بھی شعر میں شامل ہیں تو بآواز بلند سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. آب زمزم آب زمزم آب زمزم کی نہ کوثر کی طلب ہے ان کو. آب زمزم کی نہ کوثر کی طلب ہے ان کو. پاؤں دھو دھو کے جو آقا کے پیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی یا علی. آب زمزم کی نہ کوثر کی طلب ہے ان کو. بے شک بے شک. پاؤں دھو دھو کے جو آقا کے پیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. پاؤں دھو دھو کے جو آقا کے پیا کرتے ہیں. اور محفل نعت عقیدت سے سجائی جس نے. محفل نعت عقیدت سے سجائی جس نے. ان کے حق میں تو فرشتے بھی دعا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے حق میں تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. اور زندگی کا حاصل ہم سب کی زندگی کا حاصل ہے. میں خصوصاً ہمارے حاجی جلیل صاحب کی جو ہے خاص توجہ چاہتا ہوں. ایک غلطی دو غلطی ماں باپ بچے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بس ہو جاتے ہیں اس کے. لیکن میرے آقا کا معاملہ دیکھیے. وہ فرماتے ہیں ہاں ایک ہم گے ایک ہم گے ایک ہم گے ایک ہم گے ایک ہم گے. ایک ہم گے کہ خطاؤں پہ خطا کرتے ہیں. اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور یہ شعر سنیں. ایک ہم گے